یہ 1833 کی ایک رات تھی۔ شمالی امریکہ کے مختلف ممالک اور علاقوں میں لوگ اپنے گھروں میں آرام دہ نیند سو رہے تھے۔ رات 3 بجے کے قریب اچانک ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا۔ کمرے اور گھر روشنیوں سے بھر گئے۔ لوگ گھروں سے باہر بھاگنے لگے، لیکن باہر تو اس سے بھی زیادہ حیران کن نظارہ تھا۔ آسمان سے آگ کے گولے برس رہے تھے۔ پورا آسمان ان کی روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ یہ دراصل آسمان سے گرنے والے میٹیورز یعنی پتھر تھے، جنہیں دوسرے الفاظ میں شوٹنگ سٹارز یا اردو زبان میں شہاب ثاقب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہاب ثاقب سینکڑوں کی تعداد میں آسمان سے گر رہے تھے اور یوں لگتا تھا گویا دنیا ختم ہونے والی ہے۔ صبح ہونے تک یہی منظر رہا اور طلوع آفتاب کے بعد یہ دکھائی دینا بند ہو گئے۔ لیکن دوستو، سوال یہ ہے کہ یہ میٹیورز یا شہاب ثاقب اصل میں کیا ہوتے ہیں؟ یہ کیسے وجود میں آتے ہیں اور یہ زمین پر کیوں گرتے ہیں؟ اور کیا ڈائنوسارز کے ختم ہو جانے میں بھی ان کا کوئی کردار تھا؟ آئیے جانتے ہیں۔ آج سے تقریباً 4.5 ارب سال پہلے ہماری گلیکسی ملکی وے کا سولر سسٹم نظام شمسی، جو سورج اور 8 سیاروں پر مشتمل ہے، خلا میں محض گیسز اور دھول کا ایک مجموعہ تھا۔ اچانک کسی قریبی ستارے کے پھٹنے سے پیدا ہونے والی لہروں کے اثرات سے ان گیسز اور دھول کے پارٹیکلز کا آپس میں ٹکراؤ ہو گیا۔ کشش ثقل کی وجہ سے تقریباً 99% پارٹیکلز اس بادل کے سینٹر میں کھنچتے چلے گئے، جن سے سورج وجود میں آیا۔ باقی 1% پارٹیکل سے ہمارے سولر سسٹم کے سیارے وجود میں آئے اور انہوں نے سورج کے گرد اپنے اپنے مداروں میں گھومنا شروع کر دیا اور یوں ہمارا نظام شمسی وجود میں آیا۔ لیکن دوستو، ان 1% پارٹیکلز جن سے یہ سیارے وجود میں آئے تھے، ان میں کچھ دھات اور مٹی کے پارٹیکلز ایسے بھی تھے جو سیاروں میں تبدیل نہ ہو پائے، بلکہ یہ پتھروں کی شکل میں سورج کے گرد چکر لگانا شروع ہو گئے۔ ان کو ایسٹیرائڈز کہا جاتا ہے۔ اس لفظ کا مطلب ہے سٹار لائک، یعنی ستارہ نما۔ یہ پتھر خلا میں موجود ہوتے ہیں اور سورج کے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں۔ یہی پتھر بعض اوقات آپس میں ٹکرا جاتے ہیں اور ان سے چھوٹے چھوٹے مزید پتھر بن جاتے ہیں۔ ان چھوٹے پتھروں کو میٹیورائڈ کا نام دیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر کبھی یہ پتھر اپنے مدار سے نکل کر ہمارے سیارے کے نزدیک آ جائیں تو یہ زمین کے ایٹماسفیئر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جس طرح ہتھیلی کو رگڑنے سے حرارت پیدا ہوتی ہے، اسی طرح جب ایک اسٹیرائڈ زمین کے ایٹماسفیئر میں داخل ہوتا ہے تو ہوا کی وجہ سے فرکشن پیدا ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے اور اس حرارت کی وجہ سے یہ پتھر جلنے لگتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے قدرت کی طرف سے ہمارے سیارے کا ایک دفاعی نظام یا سیلف ڈیفنس سسٹم ہے۔ اس جلتے ہوئے پتھر کو میٹیور کہا جاتا ہے۔ عام زبان میں شوٹنگ سٹار اسے کہا جاتا ہے، جبکہ اس کو شہاب ثاقب بھی ہم کہتے ہیں۔ ثاقب عربی زبان کے لفظ ثقب سے نکلا ہے، جس کے معنی سوراخ کے ہیں، جبکہ شہاب کا مطلب ہے روشن۔ جب شہاب ثاقب زمین کے ایٹماسفیئر میں داخل ہو کر جلتے ہوئے روشنی پیدا کرتے ہیں تو یہ روشنی کی ایک لکیر سی کھینچ دیتے ہیں، جس طرح یہ کسی سوراخ سے نکل کر آ رہے ہوں۔ اسی لیے اسے شہاب ثاقب کا نام دیا گیا ہے۔ دوستو، ویسے تو خلا میں پائے جانے والے ان اسٹیرائڈز کی تعداد لاکھوں میں ہے، لیکن ان کی سب سے زیادہ تعداد مریخ اور مشتری کے درمیان موجود ہے۔ یہاں جس خطے میں یہ پتھر سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، اسے اسٹیرائڈ بیلٹ کا نام دیا گیا ہے، اور اس پٹی پر 10 لاکھ سے 19 لاکھ کے درمیان بڑے بڑے اسٹیرائڈ پائے جاتے ہیں، جن کا ڈایامیٹر یعنی قطر 1 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے، جبکہ چھوٹے پتھروں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، لاکھوں میں بتائی جاتی ہے۔ دراصل سولر سسٹم کے بننے کے عمل کے دوران جب جوپیٹر یعنی مشتری سیارہ وجود میں آیا تو اس سیارے کی کشش ثقل کی وجہ سے اس کے قریب موجود مٹی، دھول اور دھات کے پارٹیکلز سیاروں میں تبدیل نہ ہو سکے، بلکہ آپس میں ٹکرانے لگے اور پتھروں کی شکل اختیار کرنے لگے۔ اسی طرح کچھ اسٹیرائڈ نیپچون کے قریب بھی پائے جاتے ہیں۔ ناسا کے مطابق ہر سال 5200 ٹن کے قریب خلا سے دھول، اسپیس ڈسٹ اور ریت کے ذرے کے برابر چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہمارے سیارے کی جانب آتے ہیں۔
لیکن دوستو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا کیونکہ ان میں زیادہ تر فضا میں ہی جل کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اکثر آپ نے رات کو آسمان پر تارے ٹوٹتے اور غائب ہوتے دیکھے ہوں گے، وہ اصل میں یہی چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں، ان کو شوٹنگ سٹارز کہا جاتا ہے۔ البتہ کچھ پتھر سائز میں ان سے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں۔ امریکن میٹیور سوسائٹی کے مطابق ہر روز 10 سے 50 ایسے چھوٹے پتھر کسی نہ کسی جگہ زمین پر آسمان سے گرتے ہیں۔ ان کو تلاش کرنا آسان نہیں ہوتا۔ ناروے میں اب تک 16 ایسے پتھر ملے ہیں۔ البتہ سال میں ایک بار نسبتاً بڑے سائز کا ایسٹرائیڈ بھی زمین پر گرتا ہے۔ سائز میں بڑا ہونے کی وجہ سے دیکھنے میں یوں لگتا ہے جیسے آسمان سے آگ کا گولا زمین کی جانب بڑھ رہا ہو۔ خلا میں موجود سب سے بڑے پتھر سیریز کا ڈایامیٹر 940 کلومیٹر ہے، یعنی اس کا سائز امریکن ریاست الاسکا کے برابر ہے۔ سائز میں بڑا ہونے کی وجہ سے بعض سائنٹسٹ اسے ڈوارف پلانٹ یعنی چھوٹا سیارہ بھی قرار دیتے ہیں۔ دوسرا بڑا ایسٹرائیڈ ویسٹا ہے، اس کا ڈایامیٹر 525 کلومیٹر ہے۔ یہ بہت بڑا چمکتا ہوا پتھر ہے، اس لیے اسے انسانی آنکھ سے بھی آسمان میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تیسرا بڑا ایسٹرائیڈ پیلس ہے، اس کا ڈایامیٹر 513 کلومیٹر ہے۔ 1802 میں اس کی دریافت کے وقت اسے ایک سیارہ سمجھا جاتا تھا، لیکن بعد میں مزید ایسے بڑے بھاری بھرکم ایسٹرائیڈز کی دریافت کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ یہ سیارہ نہیں ہے۔ آپ نے اکثر چاند یا مارس کی تصاویر انٹرنیٹ پر دیکھ رکھی ہوں گی۔ ان کی سطح پر آپ کو داغ، دھبے یا بڑے بڑے گڑھے سے نظر آتے ہیں۔ یہ گڑھے دراصل خلا سے پتھر گرنے کے بعد ان کی سطح پر نمودار ہو جاتے ہیں۔ مریخ پر ایسے 42,000 گڑھے، چاند پر 9,000، جبکہ زمین پر 142 گڑھے دریافت ہو چکے ہیں۔ آئیے اب یہ جانتے ہیں کہ زمین پر چند بڑے ایسٹرائیڈ گرنے کے واقعات کب کب پیش آئے۔ پہلے بات کرتے ہیں 1833 کی، جب 12 اور 13 نومبر کی درمیانی رات آسمان چمکتے پتھروں سے جگمگا اٹھا تھا۔ یہ منظر شمالی امریکہ کے مختلف ممالک، خاص طور پر USA، کینیڈا اور میکسیکو میں صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ لوگ نیند سے جاگ کر اس منظر کو حیرت انگیز نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ریسرچرز کے مطابق اس رات لگ بھگ 1 لاکھ فی گھنٹہ کے حساب سے پتھر گر رہے تھے۔ یہ اس قدر بڑی تعداد میں گر رہے تھے جیسے برف گرتی ہے۔ 12 نومبر کی رات تقریباً 10 بجے کے بعد سے 13 نومبر کے سورج طلوع ہونے تک یہی منظر رہا۔ مورخ ولیم ووڈروف اس بارے میں ایک آرٹیکل میں لکھتے ہیں کہ یہ نہایت ہی حیرت انگیز تھا۔ ان جگمگاتے پتھروں کا رخ جنوب مغربی جانب تھا، لیکن یہ ہر طرف ہی دکھائی دے رہے تھے۔ آسمان سے لگاتار روشنی برس رہی تھی۔ امریکن اسٹرانومر اولمسٹیڈ نے اس واقعے کے بارے میں عینی شاہدین سے اس کے متعلق تمام معلومات اور آنکھوں دیکھا حال تفصیل سے اکٹھا کیا اور اپنی فائنڈنگز کو ایک امریکی جریدے میں شائع بھی کیا۔ اس وقت ایسٹرائیڈ کے بارے میں سائنٹیفک نالج بہت کم تھا۔ لوگ اس میٹیورز شاور یعنی شہاب ثاقب کی بارش کے متعلق الگ الگ قیاس آرائیاں کر رہے تھے۔ کچھ کہتے تھے یہ خدا کا عذاب ہے، تو کچھ اسے دنیا کے خاتمے کا آغاز قرار دے رہے تھے۔ لیکن دوستو اس کی اصل وجہ اس واقعے کے کئی سالوں بعد سامنے آئی جب انسان نے کائنات کو کھوجنا شروع کیا۔ دراصل ہماری زمین سے بہت دور ستاروں کا ایک جھرمٹ ہے۔ اس گروپ کو لیو کانسٹیلیشن کا نام دیا گیا ہے۔ ستاروں کے اس جھرمٹ میں ٹیمپل ٹٹل نام کا ایک کومیٹ بھی موجود ہے۔ کومیٹ دھول اور برف سے بنے ہوتے ہیں اور یہ بھی سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ یہ ٹیمپل ٹٹل کومیٹ سورج کے گرد ایک چکر مکمل کرنے میں 33 سال کا عرصہ لیتا ہے۔ جب یہ سورج کے قریب سے گزرتا ہے تو دھول اور برف کے کچھ پارٹیکلز پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہی پارٹیکلز بکھر کر میٹیورز کی طرح ہمارے سیارے میں داخل ہو جاتے ہیں اور فرکشن کی وجہ سے یہ جھلس جاتے ہیں اور زیادہ تر ہوا میں ہی بھسم ہو جاتے ہیں، جیسا کہ 1833 میں ہوا تھا۔ سائنسدانوں کے مطابق ایسا ہر 33 برس بعد ہوتا ہے۔ لیکن دوستو بعض اوقات سائنسدانوں کے اندازے غلط بھی ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھار یہ ایونٹ مقررہ عرصے سے پہلے یا اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ دوستو آئیے اب ایک ایسے ہی دلچسپ واقعے کے بارے میں جانتے ہیں۔ 30 جون 1908 کی صبح روس کے سائبیریا ریجن میں ایک دریا کے قریب ایک جنگل کی سمت خلا سے بہت بڑا پتھر 54,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کا ڈایامیٹر 150 سے 300 فیٹ تھا۔ دوسرے الفاظ میں سائنسدان اس پتھر کو ایک 25 منزلہ عمارت سے تشبیہ دیتے ہیں، یعنی یہ پتھر سائز میں اس قدر بڑا تھا۔ جن افراد نے اسے دیکھا ان کے مطابق یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سورج کی مانند آگ کا ایک گولا بہت تیزی سے زمین کی جانب بڑھ رہا ہے۔
अचानक बहुत तेज़ रोशनी ने देखने वालों की आंखें चुंधिया दीं और फिर धमाके की आवाज़ से ज़मीन लरज़ उठी। पलक झपकते ही में जंगल का 2150 मरबा किलोमीटर का रकबा साफ हो चुका था और लाखों दरख्त जल चुके थे। साइंसदानों के मुताबिक ये पत्थर ज़मीन पर गिरने से पहले ज़मीन की सतह से 5 से 10 किलोमीटर ऊपर ही फ़ज़ा में धमाके से फट गया था। इसकी वजह से कई 100 किलोमीटर दूर तक ज़मीन लरज़ गई, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एटमी धमाके से होता है। बल्कि दिलचस्प बात यह है कि ये धमाका 4 से 15 मेगाटन TNT के एक एटमी बम से होने वाले धमाके के बराबर था और हिरोशिमा में होने वाले एटमी धमाके से 250 गुना ज़्यादा पावरफुल था। अलबत्ता साइबेरिया का ये इलाका गैर आबाद होने की वजह से सिर्फ 3 जानों का ही ज़िया हुआ। रूस में आज भी 30 जून को इस दिन की याद मनाई जाती है। इसी तरह दोस्तों साउथ अफ्रीका में एक टाउन है जिसका नाम रेडीफर्ट है। कहा जाता है कि आज से 2 अरब साल पहले यहाँ आसमान से एक बहुत बड़ा पत्थर गिरा था। इसकी वजह से यहाँ एक जगह 250 से 300 किलोमीटर चौड़ा एक गड्ढा बन गया। ये गड्ढा आज भी मौजूद है। यहाँ गिरने वाले पत्थर का डायामीटर 20 से 25 किलोमीटर बताया जाता है और 25 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से ये इस जगह पर गिरा था। इस जगह को बहुत लंबे अरसे तक एक आतिशफिशां पहाड़ ही समझा जाता था, लेकिन 1961 में असल हकीकत वाज़े हुई और 2005 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट करार दे दिया। दुनिया में इसके अलावा भी ऐसे पुरस्कार बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं जो इस बात की निशानी हैं कि माजी में इस तरह के मज़ीद पत्थर भी ज़मीन पर गिरते रहे हैं। आइए अब ऐसे ही एक और वाक़े के बारे में जानते हैं। आप सब जानते हैं कि आज से 6 करोड़ साल पहले खला से एक बहुत बड़ा पत्थर गिरने के बाद डायनासोर ज़मीन से नापैद हो गए थे। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि मैक्सिको के करीब माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा एक पत्थर 20 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से गिरा और इस जगह 200 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस वजह से मट्टी, धूल और दीगर पार्टिकल्स के एक तूफान ने जन्म लिया और इसके बादल फ़ज़ा में छा गए। 15 साल तक ये पार्टिकल्स हवा में मुअल्लिक रहे, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी ज़मीन तक ना पहुंच पाई, पौधों की नशो नमा ना हो सकी। यूं पौधे खाने वाले जानवरों को खुराक ना मिल सकी और उनका ज़िंदा रहना मुश्किल होता चला गया। डायनासोर्स गोश्तखोर थे और ये इन्हीं जानवरों को अपना शिकार बनाया करते थे। इस तरह उनकी खुराक भी मुतासिर हुई। इस वाक़े से होने वाली तबाही एक एटमी धमाके से होने वाली तबाही से कई गुना ज़्यादा थी। इस वजह से बहुत से ज़लज़ले आए, समंदर लरज़ उठे, सुनामी ने जन्म लिया, जंगलों में आग लगना शुरू हो गई। आसमान तो पहले ही धूल मट्टी के बादलों से ढका हुआ था। दुनिया का दर्जा हरारत कम हो गया। मुख्तसर ये कि इन मुश्किल हालात में ना सिर्फ डायनासोर्स बल्कि तमाम जिंदा जानदारों का सर्वाइव करना मुश्किल था। इसलिए कुछ ही सालों में डायनासोर्स और बहुत सी स्पीशीज़ का खात्मा हो गया। बल्कि साइंस के मुताबिक इस वक्त मौजूद 75% जानदारों का खात्मा हो गया था। लेकिन दोस्तों अब दौरे जदीद में हालात काफ़ी बदल चुके हैं। अब जब भी कोई पत्थर फूला भटका मीटियोर खला में हमारे सियारे के करीब से भी गुजरने लगता है तो नासा और साइंसदानों को इसका इल्म पहले ही हो जाता है। एक अलर्ट जारी कर दिया जाता है। नासा की वेबसाइट पर आप एक 3D सिमुलेशन में ज़मीन के करीब पाए जाने वाले 3000 एस्टेरॉइड्स को देख सकते हैं और इनकी लोकेशन के बारे में भी जान सकते हैं। लेकिन क्या आइंदा कभी कोई ऐसा वाक़या हो सकता है कि कोई इंतहाई बड़ा पत्थर ज़मीन पर गिरे और ज़मीन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाए? तो दोस्तों जाहिर है ऐसा मुमकिन तो है, लेकिन इसके चांसेस कम हैं और ऐसा क्या होगा, नहीं होगा या कब होगा, इसका इल्म जाहिर है इंसान को नहीं। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें और इस तरह की मालूमाती तहकीकाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। शुक्रिया।